الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى واصحابہ المصطفى الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل سب تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، خلاق عالم کے عظمتوں، برکتوں اور شان والے کلام کا ایک ایسا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ جو اس دور میں ہمارے ایمان کے تحفظ کا سامان بھی ہے. یوں سمجھیے کہ دور حاضر میں ایمان اور کفر کی جنگ، ایمان اور مادیت پرستی کا مقابلہ، مومنوں اور غیر مسلموں، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی آپس کی کشمکش میں ایمان والوں کی ایسی رہنمائی کرنے والی یہ سورت پاک جس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، جو بندے کو ایسے حالات میں جب ہر طرف مایوسیاں، ہر طرف مشکلات، ہر طرف مصائب اور ہر طرف دشمن کی ریشہ دوانیاں اپنے پورے عروج پر ہوں، ایسے وقت میں جو ایمان والوں کو صرف جیتنے کا حوصلہ نہیں دیتی بلکہ جیتنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بتاتی ہے کیسے تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ کے قرآن سے ہٹ کے کوئی نہیں سکھائے گا. آپ قرآن سے ہٹ کے جب کسی جگہ سے اس کو سیکھنا چاہیں گے تو آپ کو مختلف قسم کے ٹپس، مختلف قسم کے طریقے وہ سکھائے جائیں گے جو انہی سے متعلقہ ہوں گے، یعنی دنیا داروں سے مقابلے کے دنیا داروں والے طریقے. ان سے اپنے ایمان کو بچانے کی اگر آپ کسی قسم کی کوئی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو وہی والے طریقے بتائیں گے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، یعنی یہ دنیا داری کے اندر مزید آپ کو اس دلدل میں دھنسانے والے طریقے بتائیں گے. لیکن قرآن وہ ہے جو ایسے عجیب قسم کے جملے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جس کو پڑھ کے ایک دفعہ تو تعجب سا ہوتا ہے کہ بھلا ہم تو ایمان بچانے کی بات کر رہے تھے، یہ ہمیں جواب میں کون سا والا نسخہ بتایا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے بندے کے پاس جاتے ہیں یا کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے آ کے آپ لمبی چوڑی اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کی فہرست بیان کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب پہلے تو مجھے رکا لکھ کے دیں گے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا. دوسرا خیال ہوتا ہے کہ حضرت صاحب اس کا کوئی طریقہ بتائیں گے کہ میں تمہیں فلاں جگہ پہ بھجوا دیتا ہوں، وہاں تجھے نوکری ملے گی، وہاں کاروبار ملے گا. فلاں جگہ پہ میں تیرے پیسے انویسٹ کروا دیتا ہوں، وہاں تجھے مہینے کا اتنا منافع آئے گا. ہم تو دماغ میں یہ لے کے جاتے ہیں اور آگے جو حضرت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں میرے رنگے، وہ آگے سے کیا کرتے ہیں، وہ ساری رام کہانی سن کے آخر میں کہتے ہیں اچھا تو نہ 2 رکعتاں صلاۃ و حاجت پڑھیا کر.
کی کریا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کر، اللہ سے مانگا کر، اللہ خیر کر دیں گے۔ تو اس بیچارے کا رنگ اڑ جاتا ہے، منہ لٹک جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی مایوسی اس کے چہرے پہ چھا جاتی ہے، اور وہ باہر نکلتے ہوئے کہتا تو سنیا تو بڑا سی مولوی بڑا کچھ کردا، بڑا جناب کرنی والی سرکار، ایڈی میں کہانی سنائی سن کے کہندا 2 رکعتاں صلاۃ الحاجت پڑھیا کر لے، کوئی گل ہے کرن والی بلا ہے بھی کی مینوں نسخہ دسیا بھی سبحان اللہ۔ اب یہ مولوی کا قصور نہیں، یہ ہماری ذہنیت کا قصور ہے کہ اگر وہ آپ کو 2-4 لکیریں مار کے دے دے تو آپ بڑے خوش، اگر آپ کو ادھر ادھر کے 2-4 جناب مشکل قسم کے لفظوں پہ مشتمل وظیفے بتا دے تو آپ بڑے خوش کے گل ہوئی نا، پھر حضرت صاحب نے کتھوں کڈ کے وظیفہ دسیا بھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ادھر ادھر کی باتیں بتائے تو آپ بڑے خوش، لیکن اگر آپ کو اللہ کے قرآن والا نسخہ بتائے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے نا تو پھر مدد 2 طریقے سے مانگا کرو، ایک صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، اپنے اللہ سے امید کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پہ نماز کے ذریعے سے۔ نماز اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تو جب آپ کو سب سے قیمتی، سب سے مؤثر اور اتھینٹک اور 100% کامیاب نسخہ بتایا تو آپ کو وہ ہضم ہی نہیں ہوا، آپ کو وہ سمجھ ہی نہیں آیا، آپ نے اس کو معمولی جانا۔ اور یہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ ہماری مجموعی صورتحال ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آپ کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مجموعی طور پہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہم شعبدے بازیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں سیدھی اور صاف ستھری بات، آسان بات، اللہ کے قرآن کی بات، اللہ کے نبی کی بات وہ عجیب سی لگتی ہے، اس پہ ہمیں پورا یقین ہی نہیں آتا۔ تو اب جو آپ کو بتا دے کہ بھئی 2 رکعتیں پڑھو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات کہ یہ کون سا نسخہ ہے جی، یہ کون سا ہمارے مسائل کا حل ہے جو مولوی نے بتا دیا، بھلا ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ ہمیں یقین ہی نہیں آتا اس بات پہ۔ اور ادھر ایمان اور مادیت کی جنگ ہو رہی ہے، کفر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان، ان کی تمام تر فطرت، ان کا مزاج، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، رسول اللہ سے ان کا رشتہ، اسلام کی بنیادوں تک کو ختم کر دینے کے لیے تلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کا کفر اس کے لیے سارے وسائل صرف کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں جواب میں کہتے ہیں ایمان بچانا ہے۔ تو چلو پھر کہو الحمدللہ، کہو آ گئی نا گل وہی مولوی والی کہ ساری رام کہانی سن کے مولوی نے 2 رکعتاں پڑھن دا دس چھڑیا۔ تو اللہ نے اتنی دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں، قوتوں، ایٹمی ہتھیاروں سے لبریز اور دنیا جہان کے وسائل سے لبریز قوتوں کے مقابلے میں ہمیں ایمان بچانے کے لیے نسخہ کیا دیا کہ کہو الحمدللہ۔ بندہ پوچھے بھی الحمدللہ نال کی ہوئے گا بھائی؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا کہ آپ تو اسے ایٹم بم سمجھتے ہیں نا جو انہوں نے بنایا ہے، اور بڑا جناب قوت اور طاقت سے جناب بڑا لمبا چوڑا پاکستان نے بھی ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کے پاس بھی ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ جمعے میں بڑے صاف لفظوں میں کہا تھا یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ اللہ سے ایمان والوں کا رشتہ توڑنے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کو اللہ سے کاٹنے کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کا کفر چاہتا ہے کہ یہ بھول جائیں کہ بنانے والا کون ہے، یہ بھول جائیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ان کے دماغ سے نکل جائے کہ ہمارا مالک کون ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ ہمارا اصل جو ہماری بنیاد رکھنے والا، ہمیں تخلیق کرنے والا کون ہے، یہ بالکل ان کے دماغ سے یہ بات کھرچ کے نکال دی جائے۔ اور اللہ فرمایا نہیں، تم نہیں نکال سکتے، میں نے ڈالی ایسے طریقے سے ان کے دماغ میں ہے کہ تم 1000 کوششیں کر لو، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو اللہ یاد آتا ہی رہے گا، اللہ یاد آتا ہی رہے گا، اللہ خود اپنی یاد دلاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اونچی بولو، کس کے لیے ہیں؟ اب یہ تمام تعریفیں کا ایک مطلب تو وہ ہے جو علماء کرام اپنی پڑھی لکھی بولی میں آپ کو بتائیں گے، سادے انداز میں آپ کو سمجھائیں گے کہ تمام تعریفیں ذات سے حوالے سے ہوں، صفات کے حوالے سے ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، یہ ساری اللہ کے لیے۔ اور ایک ہے آپ کو پڑھی لکھی بولی میں جدید دور کی لینگویج میں بتا دیا جائے کہ تعریف خواہ ڈائریکٹ ہو
یا انڈائریکٹ ہو، ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جو کام براہ راست اللہ نے کیے اور ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے اندر تو تعریف بنتی ہی اللہ کی ہے، لیکن بہت سارے کام نہیں، سارے ہی کام جو دنیا کے اندر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ مسلمان کر رہے، خواہ وہ کافر کر رہے، خواہ وہ اپنا کر رہے، خواہ وہ بیگانہ کر رہے، خواہ یہاں پہ ہو رہے یا امریکہ یا برطانیہ میں ہو رہے، اگر وہ کام فائدے کا ہے، اچھا ہے، کمال کا ہے، خوبصورت ہے، بہترین ہے، تو اس کی صناعی اور کاریگری پہ جب غور کرو گے تو پتا چلے گا کہ یہ جتنا کچھ بھی کام تم کر لو، جو کچھ بھی بنا لو، اس کی تعریف کا اصل کریڈٹ، اصل اس کا حقدار، اس کی تعریف کی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ جن ہاتھوں سے بنایا وہ ہاتھ میرے اللہ کے دیے ہوئے، جس دماغ کو استعمال کر کے تو نے ٹیکنالوجی ایجاد کی وہ دماغ میرے اللہ کا عطا کیا ہوا، جن سانسوں کی زندگی کے ساتھ تو نے یہ کام کیا وہ سانسیں اللہ کی عطا کی ہوئی، جس وقت میں تم نے بنایا وہ وقت میرے اللہ کا عطا کیا ہوا، جس روشنی میں تم نے بنایا وہ روشنی اللہ کی عطا کی ہوئی، جس صلاحیت سے تم نے بنایا وہ صلاحیت اللہ کی عطا کی ہوئی۔ تو کائنات کی ساری تعریفوں کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم کرو یا نہ کرو، تعریف تو اللہ کی ہی ہے۔ یہ نہیں کہ تم کرو گے تو اللہ کی ہے، نہ کرو تو کسی اور کی ہو جائے گی، نہیں، تم نہ بھی کرو تو تعریف ہے ہی اس کی، اس کے سوا کسی کی بنتی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ والا کو، وہ بیان فرما کے جب فارغ ہوئے نا تو مریدوں نے حضرت کی واہ واہ شروع کر دی، اور ایک بندے نے تو کافی اخیر ہی کر دی، وہ تو شروع ہی ہوگا، انہوں نے کہا کمال ہی کر چھڑی آج کے حضرت جی، وہ ایسے لگ رہا تھا بس آپ کے دل اور دماغ پہ ڈائریکٹ اتر رہی تھیں باتیں، اور آپ سنا رہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ واہ 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 ماشاء اللہ کیا بات، حضرت بھی نال ہی شروع ہو گئے۔ حضرت نے کہا واقعی سبحان اللہ آج تے ہو کمال ہی گئی ہے، آج تو میں نے اخیر کر دیا۔ آج وہ بندے بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں تو کہتے تھے سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اے بابا حضرت کی تعریف کری جاندے، حضرت اپنی نال کری جاندے نے آپ ہی ہے۔ من ترا حاجی بگویم تو برا حاجی بگو، تو مینوں حاجی صاحب کہی جا میں تینوں حاجی صاحب کہی جانا، بھی ایک ہی تماشا بھائی، وہ آپ کی تعریف کری جا رہا ہے اور آپ اپنی تعریف پہ خوش ہو رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے، واقعی کمال ہوگی۔ اب وہ جب چلے گئے نا تو ایک مرید نے گستاخی کرتے ہوئے جسارت کرتے ہوئے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضرت جی یہ کیا بات ہے، آپ اپنی تعریف خود ہی کری جا رہے تھے، خود ہی کہی جا رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ اپنی تعریف کہاں کر رہا تھا، یہ جو لفظ زبان سے نکلتے ہیں کون نکلواتا ہے؟ اللہ۔ تو ان لفظوں کی تعریف کر رہا تھا تو میری تھوڑا ہوئی، جس نے نکلوائے اس کی ہو رہی ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ تقریر بہت اچھی ہوئی، تو تقریر میں نے کی ہے، تقریر کس نے کروائی؟ اللہ نے۔ یہ گلا عطا کیا اللہ نے، یہ زبان عطا کی اللہ نے، دماغ عطا کیا اللہ نے، علم عطا کیا اللہ نے، سوچ عطا کی اللہ نے، جس آنکھوں سے دیکھا پڑھا وہ بھی عطا کی اللہ نے۔ یہ سارا کچھ تو اللہ کا دیا ہوا، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اگر کوئی تعریف کی ہے تو وہ تو اللہ کی تعریف ہوئی نا، اللہ کی نعمتوں کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ میں اپنی تعریف میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں تو درمیان میں بالکل ناچیز ہوں، اصل تعریف تو اللہ کی ہے۔ تو بات اللہ کی ہو رہی تھی، اللہ کی تعریف ہو رہی تھی، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ مل جاتا ہوں۔ تو جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میری نہیں ہوتی، حقیقت میں تو وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ میں کون ہوں۔ میری تو ساری کی ساری سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سارا کچھ، سارے کا سارا یہ اللہ کا مرہون منت ہے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ ایک بابا جی تھے، اب بھی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سا جملہ کہہ رہے تھے پچھلے دنوں، ایک ٹاک میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے لکھا بھی ہے وہ اپنی ایک کتاب میں، پہنچے ہوئے بابا جی ہیں۔ اچھا، کہنے لگے کہ مجھے میرے پیر و مرشد ایک دفعہ ملے اور مل کے کہنے لگے وہ کدے اندر ہو کے ہیں، اندر جھاتی پائی ہے؟ کہتے میں کیا اندر جھاتی پائی دا کی مطلب؟ انہوں نے کہا کی کچھ ویکھیا؟ میں دسیا امریکہ ویکھیا، برطانیہ ویکھیا، فلانا ویکھیا، اتنے بھی گیا، اتنے بھی گیا، بھی ویکھیا، وہ بھی ویکھیا۔ انہوں نے کہا باہر تے تو سارا جہان ویکھ لیا، اندر والا جہان کدے ویکھیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی اندر والا جہان نہیں ویکھیا۔ انہوں نے کہا ویکھیا کر۔ انہوں نے کہا جی وہ ویکھنا ہی نہیں آندا، اندر جاتی کنج پائی دی دا طریقہ ہی نہیں آندا۔ انہوں نے کہا بس پھر آیا کر ساڈے کو، اللہ والوں کول بیٹھ آ کے تینوں اندر جھاتی پان دا طریقہ ہے۔ باہر کی دنیا دیکھ لی، اندر کا جہان دیکھا ہی نہیں۔ یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یہ اس ذات نے جو بنایا، یہ پورا ایک نظام ہے، پوری کائنات ہے، پورا سیٹ اپ ہے، پورا جہان ہے بندے کے اندر۔ کبھی اس پہ بھی غور کیا کر تاکہ تجھے پتا چلے کہ اصل خالق کون ہے، اصل مالک کون ہے۔ تو اب ہماری زندگی میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ الحمدللہ فٹ نہیں آتا؟
کون سی جگہ ہے؟ آپ ذرا غور کریں، پیدا ہونے سے لے کے موت تک کون سا ایسا مرحلہ ہے جس پہ الحمدللہ فٹ نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں، کنفیوژن پھیلا رہی ہوں، آپ کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش پہ تو الحمدللہ بنتا ہی ہے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ہاں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد عطا فرمائی، والدین شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمت پہ کہ دنیا میں ایک زندگی کا وجود بخشا، ہمیں اولاد عطا فرمائی، بیٹا آ گیا، کسی بھی بہانے سے کسی پہلو سے آپ اس کو نعمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اچھا، آنے پہ اللہ کا شکر ہے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا، پھر اللہ کا شکر ہے، پھر وہ کچھ لکھنے پڑھنے بولنے کے قابل ہوا، اللہ تیرا شکر ہے، پھر وہ جناب کپ لے کے آ گیا جیت کے کہ میں جناب پہلے نمبر پہ آیا ہوں، پھر اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد پھر جناب اس کے لیے رشتہ تلاش کیا، اچھا رشتہ ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی شادی ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے، خیر خیریت سے سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب گھر بس گیا، نوکری مل گئی، رزق مل رہا ہے، رہنے کو مکان مل گیا، چھت مل گئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پہننے کو لباس ملا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کھانے کا لقمہ منہ تک گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر یہ ہضم ہو گیا ہے، اتنے بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ آج کل تو کھا کے بندہ پاس جاندہ کہ یا اللہ میں کر کی بیٹھے ہیں، کیڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب کھا لیا تو اس کے بعد اندر کے نظام نے اس کو ہضم کر کے خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دی، وہ آپ کے جسم کا حصہ بنا، آپ کو توانائی ملی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا، اللہ کی نعمتیں ملی، اللہ تیرا شکر ہے۔ جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ چلتا رہا تو کنفیوژن کہاں پیدا ہوتی ہے کہ بندہ بیمار ہوا ہے تو ہون کی کرے؟ مولوی جی تو کہتے نہیں ہر جگہ اللہ تیرا شکر بیٹا آ جاتا ہے، تو کتنا بیٹا آئے گا؟ میں نے کہا آتا ہے، فٹ کیوں نہیں آتا؟ آپ کو کون سی بیماری لگی ہے؟ بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، اور کہتا نہیں مولوی جی بڑی ساری بیماری ہے، ایک بندے میں تو کینسر ہو گیا۔ اچھا، پھر اب یہاں پہ کیا بنتا ہے؟ میں کہا اللہ تیرا شکر ہی بنتا ہے۔ کہتا کہ یہ گلا کر دے۔ میں نے کہا یہ اللہ تیرا شکر ہی ہے۔ حدیث پڑھو، کتاب الزہد میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ بھی اجر سے خالی نہیں، اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ بخار آتا ہے تو بخار بھی گناہوں کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت بن کے آتی ہے اس کے لیے۔ اس کے کتنے گناہ جو اس کی توبہ سے بھی معاف نہیں ہو رہے ہوتے، اس کی اس آزمائش کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اس تکلیف سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، گوڈے سے بڑا سارا پھوڑا نکلیا تھے، چیکاں پہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے تھے اپنی مجلس میں، تو وہ بندہ رو رہا تھا اور حضرت اسی پہ گفتگو کر رہے تھے کہ مصیبت بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، تکلیف کا پہنچنا بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ آیا جناب، گوڈے پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، چیخے مار رہا ہے، حضرت جی آئی ہوئی بہت تکلیف ہے۔ اچھا جی، حضرت نے دعا ان لفظوں میں مانگی کہ یا اللہ اس کی تکلیف والی نعمت کو آسانی اور راحت والی نعمت میں بدل دیجیے۔ ہے تو یہ بھی نعمت لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا، آپ اس کو تکلیف کی بجائے صحت والی نعمت عطا فرما دیں۔ یہ بیماری والی نعمت انجوائے نہیں کر پا رہا، اس کو اس سے پرابلم ہو رہی ہے، اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، مرچاں تھوڑی جیاں ہلکیاں کر دو ہیں، یہ سپائسی والا جو سواد ہے نا یہ اس کو آ نہیں رہا صحیح طرح سے۔ تو اس لیے آپ ایسے کریں کہ اس کی یہ والی جو نعمت ہے نا، تکلیف والی، آزمائش والی، بیماری والی، اس کو صحت والی نعمت میں کیا کر دیں؟ تبدیل کر دیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ میں تو آپ کو یہاں بتاؤں، یہ تو بیماری کی بات ہو رہی ہے نا، سچ کہوں یہ قرآن میرے سامنے ہے، آج کے دور میں ایمان پہ موت آ جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد آتا ہے، نیک آدمی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زندگی میں اس کی زندگی ایمان کے مطابق گزری ہے، لوگوں کی نظروں میں سب کو پتا ہے کہ بندہ مومن ہے، ایمان پہ قائم ہے، فوت ہو گیا، وقتی طور پہ بنتا ہے جدائی کا صدمہ، فکر مندی، تکلیف، آنسو، پریشانی، غم، فطری باتیں ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، بنتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پہ الحمدللہ بنتا ہے کہ اس دور میں جب ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، ہر طرف عجیب و غریب قسم کے فتنے ہیں، فتنوں کے اس دور میں یہ ایمان بچا کے چلا گیا، اس کو تو مبارکباد دینی چاہیے۔
اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ مبارک ہو تجھے، الحمدللہ ایمان بچا کے چلے گئے ہو، تم ایمان لے کے دنیا سے گئے ہو، تم سے خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے اس دور میں جس کا ایمان محفوظ رہ گیا؟ یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو میرے دوستو، زندگی کے ہر پہلو، ہر لمحے میں الحمدللہ آتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ اور نشاندہی کروں، ہم ساری چیزوں پہ الحمدللہ کر لیتے ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز پہ الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ غور کیجئے ذرا، ہمیں رزق ملے الحمدللہ، ہماری تنخواہ بڑھ جائے الحمدللہ، ہمیں اچانک سے آ کے کوئی گفٹ دے جائے الحمدللہ، ہمیں کوئی بھی اچھی چیز ہماری خوشی کی مل جائے الحمدللہ، ہم نئی گاڑی لے لیں الحمدللہ، ہمیں مکان مل گیا یا بنا لیا الحمدللہ، ہم ان نعمتوں کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ میں اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے باوضو حالت میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایمان جیسی نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ تو کیا کبھی اس پہ ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ کبھی بھولے سے کہہ دیا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کبھی اہتمام کے ساتھ ہم نے خود سے اپنی زندگی پہ غور کر کے اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیا ہو، کبھی دو شکرانے کے نفل پڑے ہوں کہ یا اللہ تو نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا، تیرا بڑا شکر ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، اس پہ الحمدللہ بنتی، اس پہ اللہ کی تعریف بنتی ہے۔ تو ہم اس پہ شکر سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز پہ شکر نہیں ادا کیا جاتا وہ چھین لی جاتی ہے، اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ہم نعمت ایمان پہ شکر نہیں کرتے تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو، اس کا لیول بلند کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک بنیادی ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایمان پر شکر ادا کرنے کی کیا کرو؟ عادت ڈالو۔ کیا کرو؟ عادت ڈالو اس کی کہ شکر ادا کیا کرو اللہ کا کتنا ہو سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سورۃ الکہف کا آغاز الحمدللہ سے کر رہے ہیں۔ 3 صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے، سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی، اور سورۃ فاطر کے آغاز میں بھی، اور سورۃ الانعام بھی غالباً، جی اس کا آغاز بھی اللہ نے الحمدللہ سے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت یہ کہہ کیا رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اپنی تعریف آپ ہی کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، حضور علیہ السلام فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری تعریف ایسی ہے کہ کی نہیں جا سکتی، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ تیری تعریف کا حق ادا کیا جا سکے۔ لا احصی ثناء علیک، تیری ثنا اور حمد اور تعریف کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو چلو ایسے کہہ دیتے ہیں کما اثنیت علی نفسک، تیری وہ والی تعریف جیسی تو نے اپنی خود کی ہے، کہ تجھ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں جانتا، تجھ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں جانتا، جتنا تو جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ آپ ہی کو پتا ہے کہ آپ کتنی شان والے ہیں، تو آپ کی ویسی تعریف جیسی آپ نے خود اپنی کی ہے۔ تو اللہ کی اصل تعریف تو وہی ہے جو اللہ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، بندوں کو تو سکھایا جا رہا ہے کہ یوں کہو یوں کہو۔ تو اللہ نے خود سے اپنی تعریف کے لیے جو کلمہ منتخب فرمایا ہے، یہ جملہ منتخب فرمایا، وہ ہے الحمدللہ، کہ تم بھی یوں کہو کہ ساری تعریفیں تو کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو آغاز کلام قرآن مجید شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور سورۃ الانعام الحمدللہ، سورۃ الکہف الحمدللہ، سورۃ الفاتر الحمدللہ، یہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ توجہ کیجئے ذرا، اب الحمدللہ کہہ کے تعریف کر کے اللہ رب العزت آگے کوئی بات اہم کہنا چاہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ اب تعارف کرا رہے ہیں۔ شروع میں تعارف کرایا تھا اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو جہانوں کا پالنے والا۔ ایک جملہ عام بولا جاتا ہے تعریف کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے، الحمدللہ علی کل حال، کہتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ کہو سارے مل کے،
علی کل حال، یہ اس کا یہی مطلب بنتا ہے جو بھی میں نے بیان کیا ہے کہ زندگی کا کون سا وہ لمحہ ہے جس میں الحمدللہ فٹ نہیں آتی. اللہ کے نبی نے سکھایا کہ ہر حال میں الحمدللہ، کوئی بھی حال ہو، تکلیف کا ہو، پریشانی کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، دکھ کا ہو، غم کا ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، جیسی بھی حالت ہو، اپنے شہر میں ہو، دوسرے میں ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہر حال میں کیا ہے؟ الحمدللہ. اور حضرت سیدنا علی المرتضی، سارے کہو رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جب یہ جملہ کہا کرتے تھے تو یوں نہیں کہتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، بلکہ یوں کہا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حضرت کی عادت مبارکہ یہ تھی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا ہر حال میں شکر ہے، اس کا ہر حال میں کیا ہے؟ شکر ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو الحمدللہ کے زیور سے سجا لیجئے. یہ بڑا قیمتی زیور ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس کو اپنی زندگی کے اندر نگینوں کی طرح فٹ کر لیجئے. جس جہاں پر لفظ الحمدللہ آ گیا نا، یوں سمجھو کہ وہاں اللہ کی محبت کی مہر لگ گئی، اس چیز کے اوپر اللہ کے پیار کی مہر لگ گئی. تو آپ اپنی زندگی کی ہر نعمت پہ، اللہ کی عطا کردہ ہر چیز پہ الحمدللہ کی مہر لگاتے چلے جائیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ الحمدللہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھر دے گا. یہ الحمدللہ آپ کی زندگیوں کا زیور بن جائے گا. یہ الحمدللہ کی ثمرات و برکات آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگیں گے. اس الحمدللہ کی برکت سے ایمان پہ پہرا لگ جائے گا. اس الحمدللہ کی برکت سے کفر کی سازشیں ناکام ہوگی. اس الحمدللہ کی برکت سے آپ کو اپنے رب سے جڑے رہنے کا موقع ملے گا. اس الحمدللہ کی برکت سے کتنی ساری نعمتیں دوبارہ سے دوبارہ بڑھ کے آپ کے دامن میں ڈالی جائیں گی. یہ الحمدللہ اللہ کے پیار کا جملہ ہے، اللہ کی رحمت کا جملہ ہے، اللہ کی تعریف کا جملہ ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پوری دنیا کے کفر کی سازشوں کو ناکام بنانے کا ذریعہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم رب کو بھول جاؤ، لیکن بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے نا تو شیطان اور اس کے چیلے سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں کہ اتنا زور لگایا اس کو اللہ بھول جائے. لیکن یہ پھر کہتا ہے الحمدللہ، موبائل ہسی بنا کے دیتا ہے، اے کہی جاندا ہے الحمدللہ. اے دلی گڈی ہسی تیار کیتی ہے، اے کہی جاندا ہے الحمدللہ. اینو سارا مٹیریل ہسی بنا کے دیتا ہے، اے مکان بنا کے کہندا ہے الحمدللہ. سارے جہان کی نئی چیزیں ہم نے بنا کے دی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. کپڑا ہماری مشینوں پہ تیار ہوا ہے، یہ ہماری تعریف کرنے کی بجائے، ہمارے برانڈ کا نام لینے کی بجائے کہہ رہا ہے الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ برانڈ ان کا ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، مشینری ان کی ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، زور آزمائی انہوں نے کی ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. اور تم کیوں جلتے سڑتے ہو؟ تم بھی تو کہو نا کہ یہ سارا سسٹم جو تمہارا ہے، جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو یہ بنا کے دے رہے ہو، یہ بھی سارا تو میرے اللہ کا دیا ہوا ہے. کہو تم بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس سے کفر کی جڑ کٹ جاتی ہے، ان کی محنتوں کے اوپر پانی پھرتا ہے. تو یہ دیکھنے کو عام سی بات لگتی ہے، ہم تو بلکہ اس کو نعوذ باللہ معمولی درجے کی بات سمجھتے ہیں. یہ معمولی ہے نہیں، یہ معمولی ہے نہیں. اور اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے نا تو اللہ اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ادھر آؤ تسی کہندے سی نا کہنا جا کے دنیا چ لڑائی کرنی ہے یا فساد کرن گے نہ بڑھاؤ انساناں نوں، تسی کیا سی ارے آؤ ذرا. کیا اللہ فرمائے؟ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، سنو ذرا. اللہ فرشتوں کو بندے کی الحمدللہ سناتے ہیں کہ سنو ذرا. اب وہ سنتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یا اللہ کہا اس نے، کیا کہا ہے بھلا؟ اللہ پھر اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا. بندے نے کیا کہا ہوتا ہے؟ کہو بلند آواز سے، بن جو بندے تھوڑی دیر لئی سارے مل کے کہو. بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہتا ہے الحمدللہ ہے. تو الحمدللہ کہو بلند آواز سے. بندے نے کہا الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. وہ ویکھو میرا بندہ میری تعریف پیا کرتا ہے.
اللہ اپنے فرشتوں میں بڑے خوشی سے، بڑے فخر سے، بڑے ناز سے کہتے ہیں ارے آؤ ارے آؤ تن بخاواں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ارے آؤ او ویخ میرا بینر لگ گیا، ارے آؤ او ویخ اشتہار تے میرا نام لکھ، او ویکھو میرا استقبال ہو رہا ہے، ویکھو میرے نعرے پہ لگ دے، او ویکھو ویڈیو چ میں تینوں کتھے کر کے نظر آ رہے ہیں، اپنی تعریف پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ارے آ حمیدانی عبدی، او اے ویکھو میرا بندہ میری تعریف پہ کری جاندا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، بندہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اللہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو آپ کی تو الحمدللہ والی ویڈیو فرشتوں میں وائرل ہو جاتی ہے، سمجھتے نہیں ہو آپ، آپ ایک بار الحمدللہ کہتے ہو آپ فرشتوں میں وائرل ہو جاتے ہو، آپ کا تذکرہ فرشتوں میں ہوتا ہے، اللہ اپنا نام زبان سے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کوئی دنیا کا کوئی صدر آپ کا نام لے دے ہے، اتنے تو چپڑاسی ساڈا نام لے دیتے، اسی پھولے نہیں سماندے تے، صدر تو بہت اگے دی گل ہے۔ تو یہ اس طرح کے مخلوقات بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ آج تازہ ترین ایک نیا سانحہ، پتہ نہیں کیا کیا یہ دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کیسے لال بجکڑ اور گل دھتورے ہمیں ٹکر گئے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ یہ ہمارے سابقہ صدر مملکت ہے، صدر مملکت، ملک کا صدر، اور ملک بھی اسلامی جمہوریہ ماشاء اللہ پاکستان، عارف الوی صاحب سابقہ صدر مملکت رہے۔ ایسا خبیث آدمی، کیسے غلیظ لفظات اس نے کہے خان صاحب کے بارے میں، کہتا ہے کہ کئی پیغمبروں کو تو اپنے مخلوق بھی زیادہ نہیں جانتی تھی، ان کا تذکرہ نہیں ہے، وہ مشہور نہیں ہے، ہمارے خان صاحب تو کئی پیغمبروں سے بھی زیادہ مشہور۔ بندہ پتہ نہیں ہے اس مخلوق کا بننا کی چاہتے کی نا بھائی، یا تو سیدھی لفظوں میں بتا دو کہ آپ چاہتے کیا ہو، دماغ کا کوئی علاج کراؤ یار۔ آپ کو تعریف کرنے سے کسی نے روکا، سارے اپنے اپنے لیڈر کی تعریف کرتے ہیں، تم بھی جو مرضی کری جاؤ، سارے کرتے ہیں، ہم باقیوں کو کچھ کہتے، لیکن انبیاء سے تقابل کرنا، انبیاء سے مقابلہ کرنا، کئیوں کا دماغ خراب ہوا ہے۔ وہ انجینئر صاحب بھی لگا رہتا ہے، وہ بھی عجیب عجیب چغلیں مارتا ہے۔ ایک دن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے زیادہ لوگ مجھے سنتے ہیں، ایک جگہ پہ کہتا ہے لوط علیہ السلام آج کے دور میں آ جائیں تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنے فالوور، اتنے تو میرے بھی نہیں سی۔ ایسا جاہل آدمی ہے، بندہ اپنی جہالت کا کہیں سے علاج کرائے، کوئی پھکی لے، کوئی دوائی کھائے، نہیں تو جوتیاں کھائے، پتہ نہیں کیسے جاہل لوگ ہیں۔ انبیاء سے تقابل کرنے کا کیا تمہیں تک بنتا ہے؟ انبیاء وہ کیا فالورز کی وجہ سے ان کا مقام زیادہ ہے؟ وہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، ان کا ایک فالور بھی نہ ہو، ایک امتی بھی نہ ہو تو کائنات ساری مل کے ان کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم انبیاء سے جوڑنے لگ جاتے ہو، انبیاء کا مقابلہ شروع کر دیتے ہو، فالور بڑھے ہیں جی، جانتے بڑھے ہیں جی، مشہوری بڑھی ہے جی، تو وہ مشہوری تو سب تو بڑی تہاڈے پیو دی ہے جنہوں شیطان آکھدے نے، سب تو زیادہ مشہوری تو دی ہے، پھر اس سے ساتھ جوڑا کرو نا اپنے باپ دادوں کو، انبیاء سے مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ کہا کرو نا کہ شیطان بھی اتنا مشہور نہیں ہے جتنا میرا پیو مشہور ہے۔ انبیاء کی توہین کیوں کرتے ہو؟ وطن عزیز میں رہتے ہوئے اس طرح کی بک بک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب تک مولوی زندہ ہے تب تک تمہاری منجیٹوں ٹھوکتا رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تم یہ ذہن سے نکال دو کہ تم جو مرضی بکواس کرو گے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مولوی بیچارہ جیسا کیسا بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، بہرحال اس نے دین پڑھا ہے، وہ دین کا چوکیدار بھی ہے، دین کا محافظ بھی ہے، دین کو پھیلانے والا بھی ہے۔ اس نے دین پڑھا اس لیے ہے کہ جب تک اس کی نبضوں میں حرارت، اس کے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی رہے گا، وہ اللہ کے نبی کے دین پہ پہرا دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ سنبھال کے رکھو اپنی اور اپنی لیڈریوں اور محبتوں کو۔ ہمارے لیڈر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسی ہستی سے پیار کرتے ہیں جو ان کی جوتیوں سے جڑا ہوا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو ان سے پیار کرتا ہو ہمارا امام ہے، جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہو ہمارے دل کا چین اور قرار ہے۔ ہماری زندگی میں اس کے لیے بڑا احترام ہے۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سب سے بڑے قابل احترام ہیں۔ ان سے بڑھ کے کوئی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جوڑتے رہتے ہو جس کو مرضی، جہاں کا ٹانکا جہاں جی کیا لگا دیا، کوئی اللہ عقل سمجھ بھی عطا فرمائے۔ فرض کر رہا تھا کہ تعریف اللہ کی ہے، کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے میری تعریف کی میرے بندے نے میری تعریف، بندہ وائرل ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں، اللہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ کوئی بندہ
میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ اپنی تقریر میں کوئی صدر نام لے دے، کوئی وزیر اعظم نام لے دے، کوئی دنیا کا کوئی اور نام لے، پاویں پیڑے لفظاں جی لوے ہے، لیکن جب نام لے نا تو ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹرمپ نے اپنی تقریر ساڈا بھی نام لیا. اچھا واہ جی واہ، ٹرمپ دی کی اوقات ہے بھائی، ایویں خام کھائی خوش ہوئی جاندے ہو کہ انہیں میرا نام لیا بھی ٹھیک ہے. وہ اور بڑا کچھ کہندا، انہیں پتہ نہیں کہڑیاں کہڑیاں اپنی انگریزی چ رکھیاں، ساڈے ہاں تاں جڑیاں پائیاں جاندیاں نے اردو چ پائیاں جاندیاں نے ہے، تو انہوں نے تو انگریزی چ ہوندیاں نے، انہوں نے سانو نام ہی نہیں صحیح طرح آندے، تو پتہ نہیں کدا کدا نام لینا ہوئے گا، تو اس کی زبان پہ جو نام آئے وہ قبولیت والا ہوتا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا خیر اس بات کو چھوڑے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے کی زبان پہ نام پہ پراؤڈ فیل ہونے لگ جاتا ہے، تو آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کے زبان پہ جب آپ کا نام آتا ہے تو پھر آپ کو پراؤڈ فیل کیوں نہیں ہوتا؟ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کی نظروں میں آ جاتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کی تعریف کی، ہمارے رب نے جواب میں ہماری تعریف کی. اللہ اکبر کبیرہ، فاذکرونی اذکرکم، تم میری بات کرو میں تمہاری بات کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے نہ بھلاؤ میں تمہیں نہیں بھلاؤں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد تو کرو. الحمدللہ. لو بھی آخری بات یہاں پہ کر کے بات سمیٹ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم تعریف کا حق تو ادا کر نہیں سکتے، ہمیں اتنی کرنی بھی نہیں آتی، جیسے اس کی شان ہے ویسی تو ہم کر نہیں سکتے، تو پھر قبول کیسے ہوگی؟ میں نے کہا یہی تو تمہیں پتہ نہیں، وہ بہت بڑے ہیں، قبولیت کے لیے معیار نہیں رکھا ہوا انہوں نے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، صرف بات سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ مثال تو بہت چھوٹی سی ہے، اللہ تو بہت بڑے ہے. باپ بچے کو اسکول میں داخل کرواتا ہے، وہ پہلے 2-4 دن اسکول گیا، الٹی ٹیڑھی لکیریں ماری اس نے کاغذ کاپی پہ، بیڑا گرک کیا کاپی کا. کیوں جی تبسم صاحب؟ شام کو وہ گھر آ کے اپنے پاپا جی کو کہتا ہے پاپا اب میں نے آج سارا ہوم ورک کر لیا. وہ باپ کہتا ہے دکھا ہاں پتر کیڑا ہوم ورک کیتا ہے؟ وہ جس پہ کاٹے چیٹے مارے ہوتے ہیں نا وہ والی کاپی نکال کے دکھا دیتا ہے. اب باپ کیا کرتا ہے؟ جو سمجھدار باپ ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے بجائے اس کے کہ کیا کی گند مارے سارے برقے کالے کرتے نہیں، ایسے نہیں کہتے. او واہ لے میرے پتر نے کمال کر چڑی، اچھا ہوم ورک کیا؟ نہیں واقعی میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا ایک دن، بہت زبردست. ہاں میرے بیٹے نے آج ہوم ورک کیا، کیا دوں اس کی خوشی میں؟ چاکلیٹ کھلاؤں کہ آئس کریم کھانی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اب بندہ پوچھے نے کیتا کہ یہ جی آئس کریم تو چاکلیٹ ہے. وہ باپ کہتا تینوں نہیں پتا، پواں لکیریں ہی ماریاں نا لیکن ہوم ورک تے کیتا ہے نا. تو بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے نا ٹوٹی پھوٹی صحیح جیسی کیسی صحیح، اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں کیتا تے ہے نا، جیسا بھی ہے اوپروں ہی صحیح، زبانی صحیح، اللہ کی تعریف چل جیسی بھی ہے کی تو ہے نا. اس آڑی ترچھی لکیروں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں 10 کی چاہیے. اللہ خوش ہو کے فرماتے ہیں بتا کیا دوں تمہیں اس خوشی میں، ہوم ورک کیا نا تُو نے، کمال کر دیا آج تو نے الحمدللہ کہا ہے. تو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، جب نماز میں آتا ہے تو الحمدللہ، اس کے علاوہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو الحمدللہ. تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس پہ الحمدللہ فٹ نہ آتی. اور ہماری زندگی کے کتنے لمحے نہیں، کتنے قیمتی اور بڑے مواقع الحمدللہ سے خالی ہیں. آج یہ طے کر کے جاؤ کہ زندگی کا کوئی موقع الحمدللہ والے نگینے سے خالی نہیں رہنے دیں گے. ٹھیک ہے؟ پکا وعدہ؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا